بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق الاجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد، ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان کا نصف حصہ گزر چکا ہے. ابھی صرف 14 دن ماہ رمضان کے باقی ہیں. کتنے خوش بخت ہیں وہ افراد جنہوں نے گزرے ہوئے ایام میں اپنے اعمال عبادات کے ذریعے خدا سے قریب ہوتے رہے، اور کتنے بدبخت ہیں وہ افراد جو ان ایام میں گمراہ رہے اور ان بہترین مواقع سے فائدہ اٹھا نہ سکے. اس لیے کہ ہم سب ایک سفر کی طرف گامزن ہیں، ایک ایسا معنویت کا سفر جس کا مقصد، جس کا ڈیسٹینیشن قربتاً الی اللہ ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے. ہم دیگر مہینوں میں ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس معنویت کے سفر کو سلو کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں اس کی رفتار کو. لیکن ماہ رمضان ہمارے لیے خدا نے ایک اسکیم کی طرح رکھا ہے، ایک آفر کی طرح رکھا ہے کہ انسان اس مہینے میں چھوٹا عمل انجام دے اور اپنے معنویت کے سفر کو تیز کرے اور اللہ سے قریب ہوتا جائے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ماہ رمضان میں انسان نیک اعمال انجام دے اور اپنے معنویت کے سفر کو تیز کرے اور ماہ رمضان کے بعد پھر وہی رفتار ہو جو پچھلے مہینوں کی طرح تھی. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ جو رفتار ہم نے اس ماہ میں پکڑی ہے اس معنویت کے سفر کے لیے، وہی رفتار اپنے آنے والے آئندہ مہینوں میں بھی اگر خدا نے ہمیں زندہ رکھا کہ اسی رفتار کو جاری رکھے. آئیے حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ماہ میں ہر چھوٹا عمل، ہر نیک عمل کا ثواب بہت زیادہ ہے، چاہے وہ مباح کام ہی کیوں نہ ہو. سونا مباح کام ہے، لیکن اگر روزے دار سو جاتا ہے تو عبادت ہے. اسی طرح جبکہ مباح عمل عبادت ہو سکتی ہے تو علم حاصل کرنا عبادت ہے، اور ماہ رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 3 سال کی طرح اس سال بھی البلاغ فاؤنڈیشن شعبہ ایران نے اس علمی مسابقے کا انعقاد کیا ہے. الحمدللہ ہر دن کثیر تعداد میں شرکت کنندگان شرکت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج 13 ماہ رمضان، 14 ماہ رمضان، 15 ماہ رمضان اور 16 ماہ رمضان کے نتائج کے اعلان ہوگا. انشاءاللہ جو بھی خوش نصیب افراد ہوں گے ان کی خدمت میں ایک مختصر سا ہدیہ پیش کیا جائے گا. آئیے حضرات چلتے ہیں اب ہم ان 4 دنوں کے نتائج کی طرف. ڈے 13 کے نتائج: کل شرکت کرنے والے 1317 افراد، جن میں سے صحیح جواب دینے والے 899، جن میں سے خواتین کی تعداد 627 اور مرد حضرات کی تعداد 272 ہے. یہ 13 ماہ رمضان کے ریزلٹس ہیں. 14 ماہ رمضان کے ریزلٹس کچھ اس طرح ہیں. شرکت کرنے والوں کی تعداد 1402، جن میں سے صحیح جواب دینے والے 1301 افراد، خواتین کی تعداد 891 اور مرد حضرات کی تعداد 410 لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. 14 تاریخ کے نتائج اور 15 تاریخ کے ریزلٹس: کل شرکت کرنے والوں کی تعداد 1259، جن میں سے صحیح جواب دینے والے 1101، جن میں سے خواتین کی تعداد 778 اور مرد حضرات کی تعداد 323.
اور 16 ماہ رمضان یعنی آج کے ریزلٹس، کل شرکت کرنے والوں کی تعداد 1380، جن میں سے صحیح جواب دینے والے 1224 افراد ہیں، جن میں سے خواتین کی تعداد 840 اور مرد حضرات کی تعداد 384۔ یہ 4 دن کے نتائج ہیں۔ آئیے حضرات اب چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف۔ 13 ماہ رمضان کی قرآن اندازی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے خواتین کی قرعہ کشی دیکھتے ہیں کہ 13 ماہ رمضان کی پہلی خوش نصیبہ سیدہ عزین زہرا ڈاٹر آف سید حاطف عباس، عزین زہرا ڈاٹر آف حاطف عباس پہلی خوش نصیبہ 13 ماہ رمضان کی۔ 13 ماہ رمضان کی دوسری خوش نصیبہ ہیں زہرا ہاشمی ڈاٹر آف ابو طالب، زہرا ہاشمی بنت ابو طالب، یہ تھی دوسری خوش نصیبہ۔ اور 13 ماہ رمضان کی تیسری خوش نصیبہ ہے انا زینب ڈاٹر آف شاہد حسن مبارک پور انڈیا، انا زینب ڈاٹر آف شاہد مبارک پور، یہ تھی خواتین کی قرعہ کشی۔ اب چلتے ہیں مرد حضرات کی قرعہ کشی کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب سید اکبر عباس ابن سید سرور عباس، سید اکبر عباس ابن سید سرور عباس، یہ تھے پہلے خوش نصیب۔ 13 ماہ رمضان کے دوسرے خوش نصیب ہیں اونو محمد، اونو محمد۔ ہم گزارش کرتے ہیں پارٹیسپینٹ سے کہ حتماً اپنے باپ یا اگر خواتین ہیں تو شوہر کا نام ضرور لکھیں۔ دوسرے خوش نصیب اونو محمد تھے۔ دیکھتے ہیں کہ تیسرے خوش نصیب 13 ماہ رمضان کے ظفر احمد ابن سید رضا، ظفر احمد سن آف سید رضا، یہ تھے تیسرے خوش نصیب۔ آئیے چلتے ہیں 14 ماہ رمضان کی قرعہ کشی کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ خواتین میں پہلی خوش نصیبہ کون ہیں۔ سیدہ عباسی ہاشمی وائف آف مدھا علی، سیدہ عباسی ہاشمی زوجہ مدھا علی، یہ تھیں پہلی خوش نصیبہ 14 ماہ رمضان کی۔ 14 ماہ رمضان کی دوسری خوش نصیبہ ہیں اسراء فاطمہ ڈاٹر آف سید کمیل حیدر، اسراء فاطمہ ڈاٹر آف سید کمیل حیدر، یہ تھیں دوسری خوش نصیبہ 14 ماہ رمضان البلاغ کوئز کمپٹیشن کی۔ دیکھتے ہیں کہ تیسری خوش نصیبہ سیدہ مسخرہ وائف آف محمد طاہر، سیدہ مسخرہ وائف آف محمد طاہر، یہ تھی تیسری خوش نصیبہ۔ آئیے حضرات چلتے ہیں مرد حضرات کی قرعہ کشی کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب 14 ماہ رمضان کے ریان عباس سن آف ذی وقار علی، ریان عباس ابن ذی وقار علی، یہ تھے پہلے خوش نصیب 14 ماہ رمضان کے۔ دیکھتے ہیں کہ دوسرے خوش نصیب 14 ماہ رمضان کے محمد حیان عباس، محمد حیان عباس، یہ تھے دوسرے خوش نصیب۔ دیکھتے ہیں کہ تیسرے خوش نصیب 14 ماہ رمضان کے کون ہیں مردوں میں۔ عدنان عباس جے پور، عدنان عباس جے پور، یہ تھے تیسرے خوش نصیب۔ 15 ماہ رمضان کی قرعہ کشی ولادت امام حسن کی تاریخ تھی تو 10 انعام انشاءاللہ۔ پہلی خوش نصیبہ نصرت فاطمہ ڈاٹر آف غلام محمد سنکو تھنگ، نصرت فاطمہ ڈاٹر آف غلام محمد، یہ تھیں پہلی خوش نصیبہ۔ انشاءاللہ آج 15 ماہ رمضان کے 10 قرعہ کشی ہوں گے، 5 خواتین 5 مرد حضرات کے۔ دیکھتے ہیں کہ دوسری خوش نصیبہ خواتین میں سیدہ دبستان زہرا وائف آف عاشق حسین، سیدہ دبستان زہرا وائف آف عاشق حسین، یہ تھی دوسری خوش نصیبہ۔ روز ولادت امام حسن علیہ السلام تھا 15 ماہ رمضان کو، اس لیے 5 انعام خواتین کے لیے 5 مردوں کے لیے۔ تیسری خوش نصیبہ فاطمہ زینب ڈاٹر آف عمار عیسیٰ، فاطمہ زینب ڈاٹر آف عمار عیسیٰ، یہ تھی تیسری خوش نصیبہ۔ 2 اضافی انعامات انشاءاللہ جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ خصوصی ایام میں اضافہ کیا جائے گا، تو چوتھی خوش نصیبہ
سیدہ حفیف خاتون وائف آف مزمل رضا، سیدہ حفیف خاتون وائف آف مزمل رضا، یہ تھی چوتھی خوش نصیبہ۔ پانچویں خوش نصیبہ 15 ماہ رمضان المبارک کی کلثوم سلطانہ ڈاٹر آف سلطان علی، کلثوم سلطانہ ڈاٹر آف سلطان علی، یہ تھی پانچویں خوش نصیبہ۔ اب مرد حضرات کی خوراکشی، مرد حضرات میں بھی انشاءاللہ 5 انعام رکھے گئے ہیں 15 ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ پہلے خوش نصیب سید محمد حنفیہ سن آف زوار نوحہ خان یوسف رضا، محمد حنفیہ ابن نوحہ خان یوسف رضا، یہ تھے پہلے خوش نصیب۔ دیکھتے ہیں کہ دوسرے خوش نصیب 15 ماہ رمضان المبارک کے ممتاز حسین ابن لیٹ یوسف علی، ممتاز حسین ابن لیٹ یوسف علی، یہ تھے دوسرے خوش نصیب۔ آئیے حضرات دیکھتے ہیں کہ تیسرے خوش نصیب 15 ماہ رمضان المبارک کے فرحان علی سن آف مرزا سرور علی ہوڑے نصیب پور، فرحان علی سن آف مرزا سرور علی ہوڑے نصیب پور سے تھے، یہ ان کا تعلق تھا۔ چوتھے خوش نصیب 2 اضافی انعام، جیسے کہا گیا تھا ولادت کی تاریخ تھی، تو چوتھے خوش نصیب 15 ماہ رمضان کے سید نذیر حسن سن آف سید میثم عباس اعظم گڑھ، سید نذیر حسن ابن سید میثم عباس اعظم گڑھ سے ان کا تعلق تھا۔ آئیے حضرات پانچویں خوش نصیب 15 ماہ رمضان المبارک کے سید حر جری سن آف سید برکت رضا، سید حر جری سن آف برکت رضا، یہ تھے پانچویں خوش نصیب۔ آئیے حضرات چلتے ہیں آج کی خوراکشی کی طرف۔ 16 ماہ رمضان المبارک پہلی خوش نصیبہ عظمیٰ بطول ڈاٹر آف اصغر علی، پوتنا حلی سے تعلق ہے ان کا، عظمیٰ بطول ڈاٹر آف اصغر علی پہلی خوش نصیبہ۔ دیکھتے ہیں کہ دوسری خوش نصیبہ کون ہیں۔ شمس زہرا ڈاٹر آف فاضل عباس، شمس زہرا بنت فاضل عباس دوسری خوش نصیبہ 16 ماہ رمضان المبارک کی۔ دیکھتے ہیں کہ تیسری خوش نصیبہ کون ہیں۔ سیدہ عنایہ زینب ڈاٹر آف سید علی شہباز، سیدہ عنایہ زینب ڈاٹر آف سید علی شہباز، یہ تھی تیسری خوش نصیبہ۔ آئیے چلتے ہیں مرد حضرات کی خوراکشی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہیں۔ اصغر مہدی سن آف رازق رضا، اصغر مہدی سن آف رازق رضا، یہ تھے پہلے خوش نصیب 16 ماہ رمضان المبارک کے۔ دیکھتے ہیں کہ دوسرے خوش نصیب 16 ماہ رمضان المبارک کے سید اشفاق عباس سن آف سید رضا بخش، سید اشفاق عباس سن آف سید رضا بخش، یہ تھے دوسرے خوش نصیب 16 ماہ رمضان المبارک کی آخری خوراکشی مردوں کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ خوش نصیب کون ہیں۔ رضی الحسن سن آف شاہد حسن اعظم گڑھ، رضی الحسن سن آف شاہد حسن اعظم گڑھ، یہ تھے تیسرے خوش نصیب۔ آئیے حضرات 4 دن کی خوراکشی ہو چکی ہے، جو جن کا نام خوراکشی میں آیا ہے ان کی خدمت میں مبارکباد، اور جن کا نام نہیں آیا ہے جنہوں نے شرکت کی ہے ان کے لیے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ مادی انعام ہے، جن کو جو نام خوراکشی میں آیا ہے ان کو دیا جائے گا، معنوی انعام جو عبادت کا انعام ہے وہ خداوند عالم آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آئیے حضرات جن کا نام خوراکشی میں آ چکا ہے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا نمبر اور کس دن آپ ون ہوئے ہیں اس دن کے ساتھ آپ کا نام اور جو نمبر آپ نے گوگل فارم میں ڈالا تھا وہ نمبر اور پھر فون پے نمبر وتھ اکاؤنٹ ہولڈر نیم یہ ایڈمنس کے نمبر پر ارسال کریں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مختصر سا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ جو خوراکشی گزر چکی ہے 12 ماہ رمضان تک، 11 ماہ رمضان تک کے ٹرانسفرز ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کے باقی ہیں 4 یا 5 افراد کے، ان کے انشاءاللہ آج یا کل تک ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور 12 ماہ رمضان المبارک کے بھی انشاءاللہ آج یا کل تک، اور ان 4 دنوں کے بھی
جو مختصر سا ہدیہ ہے البلاغ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جائے گا۔ آئیے حضرات، آخر میں ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ میں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اتنی توفیق عطا کر کہ ہم اس ماہ میں نیک اعمال بجا لائے اور جو ہمارا معنوی سفر ہے اس کو تیز رفتار سے آگے بڑھائے اور تیرے بارگاہ کے قریب ہوتے جائیں۔ اور آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار تیرے آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔